کبھی کبھی چھوٹا بڑا کام کا ہوتا ہے. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے, اب تو سینکڑوں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ وضو خانے میں محلے کے کچھ نوجوان پارک میں کھیلتے ہوئے آئے اور پانی پیتے رہے. یہ تو ایسے ہی آزاد سے ہوتے ہیں. تو میں یہاں آیا کنارے پہ, ایک چھوٹا سا بچہ تھا حفظ میں. اس کو میں نے کہا کہ کسی بڑے طالب کو جلدی بلاؤ. انہوں نے پوچھا کہ کیوں, خیریت بتاؤ تو. میں نے کہا یہ جو پانی پی رہے ہیں ان کو پکڑ کے اندر گھسیٹنے ہے, میرے ہاتھ میں دے گا کہ یہ کیسے مسجد میں آ کے پانی پی رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے کہا میں آ نہیں سکتا ہوں وضو خانے میں. تو مجھے کہہ رہے کہ مجھے اجازت دینا. میں نے کہا آپ حکم دے فوراً ذرا. میں نے کہا اجازت ہے. تو سب سے پہلے جس نے پانی پیا تھا نا اس نے دیکھ لیا تھا, اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے فرش پہ دھڑام گرا دیا. وہ لہو لہان ہو گیا. دوسرے چھڑانے آئے, ایک اور کے اندر گھس گیا, اس کو سیٹ کے نیچے گرا دیا. 3-4 کو اوپر نیچے کے, باقی سب بھاگنے لگے. مجھے کہتے پار تک جاؤں. میں نے کہا بس وضو خانے سے نکالو. آئیسان بعض ٹڈے بھی بہت کام کے ہوتے ہیں. اس محلے کے بعض بزرگ نیکان جو میرے بھی بزرگ و محترم ہیں اور دعاؤں کا سرمایہ ہے, باہر جب اوپر لکھا گیا مسلک دیوبند, تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیوبندی تو ہم سب ہیں کیونکہ مولانا دیوبندی ہے بڑے, اور دیوبند ہی کا مسلک بیان ہوتا ہے. اس کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم اس بہانے وہ آ جاتے, مولانا کا بیان سن لیتے, شاید خدا انہیں ہدایت کی توفیق دے گا. اچھے ارادے سے بات کہی, میں نے سن لی. میں نے عصر کی نماز جب پڑھا لی, معمول کے مطابق دعا سے پہلے کہا کہ یہ جو گیٹ پر لکھا ہے مسلک کی وضاحت, اس کی ایک فقہی ضرورت تھی. وہ یہ کہ بدعتی پر اللہ کی لعنت برستی ہم وقت. اور فقہا نے لکھا ہے کہ کافر جب صف میں کھڑا ہو جائے جیسے کتا اور خنزیر صف میں کھڑا ہے, تو ہماری مسجد کی پاکی کا حکم ہے, اس لیے ہماری مسجد میں کتا اور خنزیر نہیں آ سکتا, ہم نہیں آنے دیں گے. تو میں نے ان سے کہا تم دعا کرو کہ یہاں اس قسم کے گندے لوگ نہ آئیں. آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ مولانا کو بات پہنچ گئی. تو میں نے کہا یہ فقہی ضرورت تھی اور اس لیے لکھا گیا ہے. وہ مسجد بھی مسجد ہے جس میں سب لوگ آتے ہیں. امام صاحب تقریر ایسی کرتے ہیں جو کسی کے حق میں نہ ہو, انہیں اسلام کے خلاف تقریر کر رہا ہے, اس لیے تو لوگ خوش ہیں. ایک دن توحید بیان کر لو سنت, اسی دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, یا آر ہو یا پار. لیکن صلاحیت پیدا کرو, پہلے ماحول بناؤ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مسجد سے مجھ سے بڑے عالم کو, بنوری ٹاؤن کا میں طالب علم تھا, وہ استاد سے اس لیے نکالا تھا کہ اس نے مفتی محمود کے قومی اتحاد کو ووٹ کا کہا تھا, اور شاہ اسماعیل کا نام ممبر بھی لیا. اس کو ہٹا کے مجھے لے آئے. میں نے کہا عسا یہدینی سواء السبیل, خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا. جب 1 سال پورا ہو رہا تھا تو شاہ اسماعیل شہید کے نام پر یہاں کانفرنس ہوئی, اور اس شخص کے گھر دعوت دی جس نے اس کو نکالنے کا ریزولیوشن پیش کیا تھا, اور وہ عالم میں نے بلایا, اس کی صدارت کیا. میں نے کہا آپ ہٹ گئے اور میں آیا ہوں, لیکن آپ کا مقام محفوظ ہے کیونکہ آپ اور ہم ایک مسلک کے, آپ اس ادارے کے استاد ہیں جس کا میں طالب علم ہوں. آپ کی عزت اول ہے. اور میں نے کہا آپ کو نکالنے والوں سے میں بدلے لوں گا, چھوڑوں گا نہیں ان کو. یہ نہیں کہ ان کو ہٹا کے میں آیا, میں نے ان کے خادم, اور آج بھی جب وہ آتے ہیں تو مصلی پہ کھڑا ہو, آپ پڑھائیں گے نماز. آپ کی امامت و خطابت پہلے ہی مجھ سے. آنکھوں میں ان کے آنسو آئے. کہتے لوگ آپ کو جارح متشدد کہتے ہیں, آپ کی شیرینی اور اپنائیت کا اندازہ لوگوں کو نہیں. میں نے کہا اس میں شیرینی, یہ میرے غیرت اور عزت کا تقاضا ہے کہ میرے مسلک اور مادری علمی کے ایک شخص کو یہاں سے برطرف کیا ہے, اس کو میں لے کے آؤں گا. اور جب دوسرا سال شروع ہوا
تو جمعیت طلبہ اسلام کا یونٹ قائم ہوا اور اس شخص کے لڑکے کو سیکریٹری بنایا جس نے کہا کہ یہاں سیاست نہیں چلے گی. وہ ان اسٹوڈنٹس کا سیکریٹری تھا اور اب بھی ہے وہ الحمدللہ. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا. وہ بادشاہوں کے بزدل ہو. حدیث میں ہے 3 آدمیوں سے اللہ بڑا ناراض ہے: بادشاہ جھوٹا، فقیر متکبر، بوڑھا زانی. ملک کوئی یکذب، بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے. شیخ زان، وہ بڈڑا ہے ابھی تک زنا کرتا ہے. اور فقیر ہے متکبر، 1 روپے دے دیا پھینک دیا، 10 نہیں دے سکتے، 1 دے رہے. وہی متکبر مغرور شیطان. اب لوگ حدیث پڑھاتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں وجہ مناسبت کیا ہے؟ بادشاہ جھوٹ بولے تو وہ مجرم ہے، وزیر بولے تو خیر ہے، اور بوڑھے زنا کر لے تو اللہ خفا ہے، جوان کرتا رہے. اور فقیر تکبر کرے تو بری بات ہے، مالدار کے لیے اجازت ہے. اس میں علت معصیت ضعیف ہے. علت معصیت ضعیف ہے. یعنی دنیا جھوٹ بولتی ہے، بادشاہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو طاقتور ہے. تو وجہ نہیں تھی جھوٹ بولنے کی اور بولی، اس لیے بڑا مجرم ہے. بڑھاپے میں کہاں یہ کام ہوتے ہیں اور ابھی تک یہ کر رہا ہے، تو وجہ معصیت کمزور ہے پھر بھی کر رہا ہے. اور فقیر کو کیوں تکبر کرتا؟ لوگوں سے مانگ رہا ہے، محتاج ہے. وجہ معصیت کمزور ہے. تینوں صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دے دیے تم کو وہ کچھ جو نہیں دیا کسی کو بھی کائنات میں سے. بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں. یہ پاک سرزمین شادباد والی نہیں، التی کتب اللہ لکم، وہ جو لکھی ہے تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے. شام کی سرزمین، بیت المقدس ان سے جا چکا تھا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے پلٹو نہیں. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھا کر. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، کہنے لگے اے موسیٰ بے شک وہاں پر تو لوگ ہیں بڑے بڑے زوراور، جبارین طاقتور، اونچے دڑنگے دڑنگے. اب ایک اتنے سا ہے اور ایک اونچا آدمی ہے تو فرق تو ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ تحقیقی حال کے لیے گئے تھے 3-4 آدمی اسرائیلی، وہ بڑے بڑے تھے، انہوں نے پکڑ کے یہاں دبا دیا. سارا دن چلتے گئے، رگڑے دیتے رہے، یہ وہی کرتے رہے. جب نیچے گر گئے بھاگتے ہوئے آئے، کہا بس توبہ.